وہ ایک پل قسط نمبر 1۔ جس طرح ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا نقلی، اسی طرح گھر تو گھر ہوتا ہے چاہے جس کا بھی ہو۔ دین محمد دودی کا گھر تو گھر تھا، مگر بقول اماں جی اولاد نے اسے ہنگامہانہ بنا دیا تھا۔ تو حضرات، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ پٹر پٹر بولتی زبان کس کی ہے؟ کہیں ناشتے میں کوا تو نہیں کھا لیا اس لڑکی نے؟ جی نہیں، بالکل بھی ایسی بات نہیں۔ بولتے رہنا ہمارے بچپن کی عادت ہے، اور عادت کب بدلتی ہے؟ جس طرح عوام کو سیاستدانوں کا ہر سچا جھوٹا بیان سیاسی بیان لگتا ہے، اسی طرح میرے بولتے رہنے کو اماں جی بکواس ہی کہتی ہے۔ ارے یار، میں بھی کن باتوں میں لگ گئی؟ میں ذرا اپنا تعارف کروا لوں۔ میرا نام فریدہ ہے اور میں لاہور کے ایک خوبصورت محلے کی رہائشی ہوں۔ ہمارا گھر چھوٹا سا مگر خوبصورت ہے۔ والد محترم کا نام دین محمد ہے اور اپنے دودھ کے کاروبار کی وجہ سے دودی کہلاتے جاتے ہیں۔ ابا جی کے ابا جی یعنی میرے دادا کے زمانے سے یہ ہمارا خاندانی کاروبار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابا جی اس کاروبار میں ایڈجسٹمنٹ کے قابل ہے۔ ایڈجسٹمنٹ یعنی 4 کلو دودھ میں سے 2 کلو نکال کر اسے دوبارہ 4 کلو بنا دینا، باقی تسی خود سیانے ہو۔ میرے علاوہ میرے خاندان میں میری چھوٹی بہن ہانیہ ہے جو 18 سال کی ہے اور مجھ سے 4 سال چھوٹی ہے۔ اس حساب سے میری عمر ہو گئی ایڈجسٹمنٹ کر کے صرف 20 سال ہے نا۔ تیسرے نمبر پر میرا لاڈلا بھائی احتشام ہے، جس کو بھی غصہ ہے نکالتا اسی پہ ہے۔ اس کے علاوہ خاندان میں اماں جی ہے جن کو ہر ماں کی طرح اپنے اولاد نکمی لگتی ہے۔ یہ تھا ہمارا خاندان کا مختصر سا تعارف۔ اب میں سونے لگی ہوں، بائے بائے۔ صبح کا آغاز ہمیشہ کی طرح پانی سے ہوا، پینے والے پانی سے نہیں بلکہ اس فریج کے اس ٹھنڈے پانی سے جو اماں نے ہمیشہ غفلت کی نیند سے جگانے کی غرض سے میرے منہ پر پھینکا تھا، اور اس کے کچھ چھینٹے ہانیہ کے چہرے پر پڑے تھے، جو خواب میں عمر اکمل کے ساتھ شاید ساؤتھ افریقہ کے ٹور پر نکلی تھی۔ ہانیہ کے بارے میں 2 باتیں ذہن نشین کر لے۔ نمبر 1، ہانیہ کو کرکٹ کا جنون ہے۔ نمبر 2، ہانیہ ہر بات میں کسی نہ کسی شعر کا غلط حوالہ ضرور دیتی ہے۔ اٹھ جاؤ نکمو، نماز کا ٹائم جا رہا ہے۔ اماں کی آواز ساتھ والا محلہ بھی سن سکتا تھا۔ مجھے اماں کی اگلی کارروائی کا پتہ تھا، اس لیے میں نے جلدی سے بستر چھوڑ دیا۔ ہانیہ ابھی تک آدھی نیند میں تھی۔ سونے دے، پورا دن تو اب کام کرواتی ہے، کبھی تو یہ بھی کہہ دیا کرے سو جاؤ میرے لاڈلیو۔ بقول شعر، ایک بار میں کہوں میں تیری ہوں۔ ہانیہ کو شاید یاد نہیں تھا کہ اماں نے کل ہی ایک نئی چپل خریدی جو پولیس والوں کی چتر جیسی ہے، اس لیے اگلے لمحے میں اس کی چیخ مجھے وضو کرتے ہوئے سنائی دی اور میری روح تک سیراب ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر آرام کیا، پھر ناشتہ کر کے کالج آ گئی۔ آج کل ایگزامز کی تیاری عروج پر تھی، اور تو اور سمرین عرف مس نکچڑی بھی فیشن چھوڑ کر نوٹس ڈسکس کر رہی تھی۔ وہ ایک پل قسط نمبر 2۔ اوے فری، ادھر دفعہ ہو۔ یہ فہمیدہ تھی جو ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ کیا ہے فہمی، کبھی تو بھی پڑھ لیا کر، دیکھ سارے ایگزام کے لیے رٹا مار رہے ہیں، تو بھی کچھ کر لے۔ چھوڑ سب کو، ایک دھماکےدار نیوز ہے میرے پاس۔ کیا؟ ہماری پچھلی گلی میں آج جانے کتنے دنوں کے بعد چاند نکلا۔ اس نے لہک کے گانے کی کوشش کی، مگر میڈم نورجہاں کی جگہ عدنان سامی جیسی آواز سن کر اپنا ارادہ بدل لیا۔ اصل بات بتاؤ، بکواس نہ کر۔ آج وہ آ گیا ہے۔ اس نے شرمانے کی ناکام کوشش کی۔ کون، تیرا بھائی جو پچھلے سال انگلینڈ گیا تھا؟ مجھے محسن کی یاد آئی۔ پھٹے منہ، بھائی نے عید پر آنا ہے، ویسے اس کا بڑا انتظار ہے۔ اور نہیں تو کیا، آخر میرا منگیتر ہے، چاہے کالی بہن سے کچھ زیادہ کالا ہے۔ میں نے جواب دیا، چل چھوڑ، تجھے اس میں خامیائی نظر آتی ہے۔ میں نے یہ بتانے کے لیے بلایا ہے، وہ جو ہمارے گھر سے پچھلے والے گھر میں خالہ رہتی ہے، جن کو کرائے پر گھر دینا تھا، وہاں ایک ہینڈسم اور خوبصورت نوجوان آیا ہے۔ سنا ہے محلے کے اکلوتے اسپتال کا اکلوتا ڈاکٹر ہے، پر میں تو ایک جھلک دیکھ کر ہی قربان ہو گئی۔ فہمی نے شرمانے کی ایک اور ناکام کوشش کی۔ اچھا، تو پھر میں کیا کروں؟ میں نے پوچھا۔
کچھ نہیں، بس کسی طرح اس سے بات کروا دے۔ فہمی کا لہجہ ہمیشہ کی طرح کام پڑنے پر شہد ٹپکانے لگا۔ پڑھنے جا رہی ہوں۔ فہمی کی گھورتی نظروں کو میں نے ایسے نظر انداز کیا جیسے سفارشی کھلاڑیوں کی کارکردگی کو کرکٹ بورڈ والے کرتے ہیں، اور لائبریری کی طرف چل دی۔ گھر کی چھت پر پتنگ بازی عروج پر تھی۔ میری پتنگ نے احتشام کی پتنگ کو جیسے ہی کاٹا، میرے منہ سے خوشی کے مارے ناقابل فہم آواز نکلی، یہو! میرا نعرہ سن کر نیچے سے اماں کی آواز آئی، نہیں تیرے ابا کی شادی ہے جو چیخیں مار رہی ہے؟ اماں جی، ابا اب ایک بار سبق سیکھ چکے ہیں، دوسری غلطی نہیں کریں گے۔ بقول شاعر اب کی تجدید شادی کا نہیں امکان اماں۔ میرے حصے کا جواب ہانیہ نے دیا، تو جا کے اپنے کچھ لگتے عمر اکمل کو دیکھ، وڈی آئی احمد فراز۔ اماں کا جواب سن کر ہانیہ کے ساتھ مجھے بھی یاد آیا کہ آج تو پاکستان کا میچ ہے۔ میں چھت سے اترنے ہی والی تھی کہ سامنے نظر پڑی۔ اوہ، تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب، بات تو فہمی کی سچ ہے، ہینڈسم تو بڑا ہے۔ میں نے سادہ سے کپڑوں میں ملبوس خالہ کے گھر کی چھت پر بیٹھے اس شخص کو غور سے دیکھا۔ خیر سانو کی۔ میچ دیکھتے ہوئے بھی میرا دھیان بار بار اس کی طرف جا رہا تھا۔ میں سب چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میری مانگنی 16 سال کی عمر میں محسن سے ہوئی تھی۔ محسن ہمارا رشتہ دار تو نہیں تھا، مگر ابا جی کو بہت پسند کرتا تھا۔ محسن پچھلے سال جاب کے سلسلے میں انگلینڈ چلا گیا تھا۔ محسن کا رنگ سانولا تھا، مگر چہرے کے نقوش پیارے تھے۔ اس کے باوجود بیچارے اکثر میرے مذاق کا نشانہ بنتا۔ ماضی کے دریچوں میں کھوئی نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ وہ ایک پل، قسط نمبر 3۔ ایگزام سے جان چھٹتے ہی گھر کے کام گلے پڑ گئے۔ سارا دن کام کر کے تھکن سے برا حال ہو جاتا۔ اس دن موسم نے اثر دکھایا اور زکام کے ساتھ بخار نے گھیر لیا۔ احتشام اور ابو گھر نہیں تھے۔ اماں جی نے پڑوسیوں کے بچے کو بھیج کر ٹیکسی منگوائی اور مجھے لے کر اسپتال آ گئی۔ ڈاکٹر چیک کرنے آیا تو دیکھا، ارے یہ تو پڑوس والا ہینڈسم ہے۔ اس مغرور نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا، بس چپ چاپ چیک اپ کے بعد میڈیسن تجویز کرنے لگا۔ بیٹا تم وہی ہو نا جو سلمہ کے گھر رہتے ہو؟ اماں نے پہچان بنانے کی کوشش کی۔ جی خالہ وہی ہوں۔ اور یہ محترمہ موسم کی پرواہ کیے بغیر پتنگ اڑائے گی تو بخار تو ہوگا۔ لبوں پر ہلکی مسکراہٹ لیے اس نے شرارتی لہجے میں جب یہ بات کی تو بے اختیار اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ دل دھڑکنا بھول گیا۔ مسکراہٹ اس کے چہرے پر سج رہی تھی۔ چہرے پر نرمی کا تاثر، اور عام سرکاری اسپتال کے ڈاکٹروں کے برعکس وہ ذرا بھی تکا ہوا نہیں لگ رہا تھا۔ میڈیسن لے کر گھر واپس آتے ہوئے اس کا مسکراتا چہرہ جتنا بلانے کی کوشش کرتی اتنا زیادہ یاد آتا۔ دوسرے دن اتوار تھا۔ آرام کر کے تک گئی تو چھت پر کرسی ڈال کر بیٹھ گئی۔ اس دوران احتشام اور ہانیہ اوپر آ گئے۔ کیا بات ہے، ابھی کن خیالوں میں گم ہو؟ احتشام قریب بیٹھتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، لگتا ہے باجی کو جناب کا انتظار ہے جو پرائے دیس میں بیٹا ہے۔ بقول شاعر وہ عشق جو انگلینڈ بیٹھ گیا۔ ہانیہ عادت سے مجبور تھی۔ کیا ہانیہ ہر وقت ایک ہی بات؟ خدا کے لیے کبھی محسن کا ذکر نہ بھی کیا کرو۔ میرا لہجہ نہ جانے کیوں سخت ہو گیا۔ ہانیہ اور احتشام حیران رہ گئے۔ میں اٹھ کر نیچے جانے لگی تو پیچھے سے احتشام کی آواز سنائی دی، یہ ابھی کو کیا ہوا؟ بخار تو اتر گیا، مگر علاج کرنے والا عجیب طرح کا احساس دے گیا، چڑچڑاہٹ نے جیسے گھیر لیا ہو۔ اماں جی بھی اب مجھ سے کام بات کرتی تھی۔ احتشام اور ہانی بھی دور دور رہتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس دن سب نیچے تھے اور میں چھت پر چلی آئی۔ غیر ارادی طور پر سامنے چھت پر دیکھا تو وہ دکھائی دیا۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ دور سے ہاتھ ہلا کر وہ قریب چلا آیا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی فریدہ؟ ٹھیک ہوں ڈاکٹر صاحب۔ اسے میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ یہ سوچتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کے بولا، ہارون نام ہے میرا،
ڈاکٹر صرف اسپتال میں ہوتا ہوں، یہاں انسان ہوں۔ یہ مسکراہٹ شاید اس کے چہرے کا حصہ تھی۔ تو کیا ڈاکٹر انسان نہیں ہوتے؟ جی ہوتے ہیں، مگر لوگ ڈاکٹر کے نام سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے چڑیلا ہو۔ میں تو نہیں ڈرتی، اس لیے آئے دن اسپتال کا چکر کاٹنا پڑتا ہے۔ کیا؟ میں صرف ایک بار گئی ہوں۔ ہاں، مگر ہر وقت دکھائی دیتی ہو۔ اس کے لہجے میں ایسی کوئی بات تھی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا اور میں اس کو دیکھتی رہی۔ تو کیا وہ بھی؟ اداسی کا یہ پہر طویل ہوتا چلا گیا۔ پھر اکثر جب چھت پر کوئی نہ ہوتا تو وہ چلا آتا۔ نہ جانے کب وہ میرے لیے لازم ہو گیا۔ اس کی باتیں، اس کی عادتیں اور سب سے بڑھ کر اس کی مسکراہٹ، یوں لگتا جیسے میری زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے اس کے ساتھ ہے۔ ہم نے اظہار نہیں کیا تھا، مگر اپنے اپنے دل کی حالت سے خوب واقف تھے۔ کبھی کبھی وہ میرا ہاتھ پکڑ لیتا تو اس کی لمس دل میں خوبصورت احساس جگا دیتا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، مگر خوشی کا یہ وقت بہت مختصر تھا۔ اس شام فہمی نے بتایا کہ محسن آ رہا ہے۔ میں نے ہارون کو اپنے بارے میں سب بتا رکھا تھا۔ جب اسے یہ بتایا کہ محسن واپس آ رہا ہے تو وہ بھی پریشان نظر آنے لگا۔ اب کیا ہوگا فری؟ میرا تو آپ کے بغیر ایک پل بھی گزارا نہیں ہوتا۔ وہ ایک پل، قسط نمبر 4، آخری قسط۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں ہارون؟ اماں جی نے محسن کے آتے ہی میری تاریخ طے کر دینی ہے اور شاید 1 ماہ کے اندر شادی ہو جائے۔ فری میری بات مانو گی؟ کیا؟ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مگر ہارون، میں کیسے کر سکتی ہوں یہ؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ تم اپنا اچھا برا سوچ سکتی ہو۔ اگر نہیں کر سکتی تو میں سمجھوں گا میری اور تمہاری محبت بس ٹائم پاس تھی۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا، لیکن میرے لیے سوچوں کا ایک نیا باب جوڑ گیا۔ کیا میں ہارون کے لیے اماں، بھائی، ابا اور ہنی سب کو چھوڑ دوں گی؟ کیا میں بے حس بن کر اپنے باپ کی عزت سے کھیل سکتی ہوں؟ کیا میں گھر سے بھاگ سکتی ہوں؟ ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کا اور میرا ساتھ صرف 1 ماہ اور کچھ دن کا ہے۔ دل اور دماغ کی یہ جنگ جاری تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی بے دھیانی میں کھڑکی سے باہر ہانیہ اور احتشام کی لڑائی دیکھ رہی تھی۔ شاید احتشام کی فیورٹ ٹیم جیت گئی تھی، اس لیے ہانیہ ہمیشہ کی طرح ہار ماننے کی بجائے بحث پہ اتری ہوئی تھی۔ ہانیہ، احتشام، ادھر آؤ۔ میں نے انہیں بلا لیا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا میں ان کے پاس بہت تھوڑے دن ہوں۔ آپ ہی دیکھے، ہانی آج پھر ہار گئی اور پھر بھی میری شرط پوری نہیں کر رہی۔ احتشام نے آتے ہی شکایت جاڑ دی۔ آپ ہی، اس کی شرط تو سنیں ذرا، بقول شاعر پوری کرے تو مر نہ جائے۔ کیا شرط ہے؟ میں نے پوچھا۔ کہتا ہے شعروں کے حوالے نہ دیا کر۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ مجھے ہنستا دیکھ کر دونوں ہی ہوش ہو گئے۔ آج جانے کتنے دنوں کے بعد ہم یوں مل کر بیٹھے تھے۔ ان سے باتیں کرنے کے دوران میری نگاہوں کے سامنے ہنی، احتشام اور ماں کے چہرے گھومتے تو کبھی ڈاکٹر ہارون کی مسکراہٹ اور باتیں ذہن میں گھومنے لگتی۔ آخر میں ایک فیصلے پر پہنچ گئی۔ گھر سے رخصتی کا وقت ہر لڑکی کی طرح میری آنکھیں بھی بھگو رہا تھا۔ اماں جی سے لپٹی ہنی اور احتشام سے گلے ملتے اور ابا جی سے ڈھیر ساری محبتیں لے کر آج مجھے پرائے گھر جانا تھا، جہاں ایک شخص میرے لیے ڈھیروں محبتیں لے کر بیٹھا تھا۔ زندگی کی وہ رات مجھے بھول ہی نہیں سکتی جب ڈاکٹر ہارون کے کہنے پر میں اپنے تھوڑے سے کپڑے لے کر اس کمرے میں پہنچی تھی جہاں وہ رہتا تھا۔ اس نے مجھے دوسری رات کو نکلنے کا کہا تھا، مگر یہ سوچ کر آ گئی کہ آج موقع اچھا ہے۔ سب جلدی سو گئے، ہم چلے جائیں گے سب سے دور۔ مگر ہارون کے کمرے کا دروازہ کھول کر سامنے جو منظر نظر آیا وہ میری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا۔ ہارون کے ساتھ مکان مالکن خالہ سلمہ کی اکلوتی بیٹی شرمناک حالت میں موجود تھی۔ میں نے یہ دیکھ کر اپنی چیخ مشکل سے روکی۔ ہارون کی محبت 1 سیکنڈ میں ختم ہو گئی اور میں واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔
میں خدا کی ذات کا جتنی بار شکر کروں کم ہے، جس نے میری اور میرے والدین کی عزت رکھ لی۔ شاید اماں کی دعاؤں کا اثر تھا۔ محسن کے گھر الوداع ہوتے ہوئے یہ سب باتیں میرے ذہن میں تھیں۔ اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی سوچ لیا تھا میں اس گھر کو جنت بناؤں گی، کیونکہ اس گھر کا مالک مجھے پوری عزت کے ساتھ بیاں لایا تھا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آئی تو پلیز ہمیں سپورٹ کریں، لائک، شیئر، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔